امام صاحب کا مرتبہ۔ آج میں ایک کساب کی دکان پر بیٹھا تھا، تبھی اس کساب کی دکان پر ایک نوجوان سفید لباس میں، چہرے پر داڑھی، سر پر ٹوپی، آنکھوں پر چشمہ لگائے دکان میں داخل ہوا۔ دکان پر کافی بھیڑ لگی ہوئی تھی، لوگوں کی آواز سے دکان گونج رہی تھی۔ بھائی 1 کلو گوشت دینا، بھائی 2 کلو گوشت دینا، بھائی آدھا کلو گوشت دینا، ایسی آوازیں شور پیدا کر رہی تھی۔ اس دکان میں انہی آوازوں کے بیچ جیسے ہی وہ نوجوان داخل ہوا، دکان میں کسائی نے سارے گراہکوں کو چھوڑ کر اس نوجوان سے پوچھا، کیا چاہیے بھائی آپ کو؟ نوجوان نے کہا آدھا کلو گوشت چاہیے۔ کسائی نے فوراً بہترین گوشت کا ٹکڑا کاٹا اور اچھی طرح سے بوٹی بنا کر کے دے دیا۔ نوجوان نے کساب کو پیسے دینے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو کسائی نے لینے سے انکار کر دیا۔ نوجوان نے کہا جاوید بھائی آپ ہمیشہ ایسا ہی کرتے ہو۔ کسائی اس بات پر تھوڑا مسکرا دیا اور نوجوان بھی مسکراتے ہوئے دکان سے باہر چلا گیا۔ دکان پر اور جو گراہک تھے وہ طرح طرح کی باتیں کرنے لگے کہ ہم کب سے کھڑے ہیں اور کسائی کو دیکھو، لگتا ہے اس کو چربی چڑھی ہے۔ گراہک کی کوئی عزت ہی نہیں۔ تبھی میرے دماغ میں سوال کے گھوڑے دوڑنے لگے۔ میں دکان خالی ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ سارے گراہکوں کو نپٹا کر جیسے ہی کسائی خالی ہوا، میں نے کہا 1 کلو گوشت میرے لیے بھی بنانا۔ پھر میں نے کہا ابھی جو نوجوان آپ کی دکان سے گوشت لے کر گیا ہے، کیا وہ آپ کا کوئی قریبی رشتہ دار ہے یا دوست ہے؟ سارے گراہک چھوڑ کر آپ نے سب سے پہلے اس کو گوشت دیا۔ کسائی مسکرایا اور بولا جی نہیں۔ میں بہت اچنبھے میں پڑ گیا۔ پھر میں نے بولا تو پھر کون تھا وہ نوجوان؟ کسائی بولا کہ وہ میری مسجد کے امام صاحب تھے، جو شخص میری آخرت بنانے کی فکر میں رہتا ہے اور میری نمازوں کی ذمہ داری لے رکھی ہے، میرے بچوں کو قرآن اور حدیث کا درس دیتا ہے، کیا میں دنیا میں اس کے ساتھ اچھا سلوک نہ کروں؟ میں نے کہا اوہ اچھا، مگر تم نے پیسے کیوں نہیں لیے؟ کسائی پھر مسکرایا اور بولا کیا تمہیں نہیں پتا مسجدوں کی اماموں کو کیا دیا جاتا ہے، کتنی تنخواہ ہے ان کی؟ اتنے کا تو صاحب آپ لوگ مہینے بھر میں سگریٹ پی جاتے ہو۔ میں سوچنے لگا واقعی بات میں تو دم ہے۔ کسائی پھر بولا صاحب یہ ہماری قوم کا خزانہ ہے، ان کو بچانا ہماری ذمہ داری ہے۔ بازار کے تمام دکان والوں نے مل کر ایک فیصلہ کیا ہے کہ مولانا صاحب سے کوئی پیسہ نہیں لے گا۔ صرف میں ہی نہیں، یہ بال داڑھی کی دکان والا نائی، راشن کی دکان والا، وہ ٹیلر ماسٹر یا ڈاکٹر صاحب، وہ میڈیکل والا، دودھ والا، سبزی والا، کوئی ان سے پیسے نہیں لیتا بھائی، اتنا تو ہم کر ہی سکتے ہیں۔ اور پھر مسکرا کر کہنے لگا صاحب آدھا کلو گوشت کے بدلے جنت منافع کا سودا ہے، یا لو جی آپ کی گوشت کی تھیلی۔ اس نے کہا اور میں نے پیسہ کسائی کی طرف بڑھایا اور کہا پر بھائی میں تو نوکری کرتا ہوں، کاش میں بھی اس طرح کا کوئی بزنس کرتا۔ کسائی نے کہا بہت آسان ہے، سامنے والی دکان میں مولانا صاحب نے اپنی سائیکل بنانے کے لیے دیا ہے۔ دوستوں اس اسٹوری سے آپ کو کیا سمجھ آیا کہ ہماری مسجدوں کے امام صاحب یا مؤذن صاحب کی تنخواہ بہت کم ہوتی ہے؟ اکثر دیکھا اور سنا گیا ہے کہ کہیں کہیں پر امام صاحب کی اتنی کم تنخواہ ہوتی ہے کہ ان اللہ کے بندوں کو اپنے بچوں کا پیٹ پالنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔ تو دوستو ہم سب کو چاہیے کہ ہم سے جتنا ہو سکے ہم ان کی مدد کریں۔ اللہ کی رضا کے لیے آخرکار وہ بھی تو ہماری مدد کرتے ہیں، ہم سے آخرت کی تیاری کرواتے ہیں، ہمیں نماز پڑھاتے ہیں، اس لیے ہمارا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اللہ کے ایسے نیک بندوں کی زیادہ سے زیادہ مدد کریں۔ تو دوستو آپ کو میری یہ ویڈیو کیسی لگی؟ میری ویڈیو کے بارے میں آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔
اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا اور اسے زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں میں شیئر کر دیجیے گا، اور اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ شکریہ۔